Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین مکرم، بہت بڑی خوشخبری، جمعۃ الوداع کے دن یعنی کہ یہ جو رمضان کا آخری جمعہ آنے والا ہے، اس میں جمعہ کی نماز اور عصر کے درمیانی وقفہ میں 12 رکعت نماز جو شخص 2 رکعت کر کے پڑھے اور پھر ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی، 3 بار سورۃ الاخلاص اور ایک بار سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھے گا تو اس طرح سے اس کی عمر بھر کی جو قضا نمازیں ہیں ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ محمد فضیل الرحمن راولپنڈی سے یہ بھائی سوال کرتے ہیں کہ مفتی صاحب، اس میسج کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ بات واقعی ٹھیک ہے؟ پلیز اس بارے میں رہنمائی ضرور کر دیں۔ دیکھیے بھائی، اس میسج کی حقیقت تک پہنچنے سے پہلے 1-2 باتوں کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ یاد رکھیے، موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور آج کے زمانہ میں اگر کوئی بات آپ لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو بہت جلد آپ کی بات لوگوں تک پہنچ سکتی ہے، اگرچہ وہ غلط بات ہو یا پھر کوئی صحیح اور سچ بات ہو۔ اب بعض SMS ایسے ہوتے ہیں جو واٹس ایپ، فیس بک یا پھر دیگر جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں ان میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جو کہ سراسر جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں۔ ساتھ میں ستم ظریفی یہ بھی کی جاتی ہے کہ من گھڑت بات لکھ کر نیچے الحدیث لکھ دیا جاتا ہے تاکہ دیکھنے اور پڑھنے والا یہی سمجھے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور پھر لوگ اسے دیکھتے ہی دیکھتے فوراً سے پہلے فارورڈ کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں۔ پھر اس طریقہ سے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک وہ جھوٹی بات جو ہے چند لمحوں میں پھیل جاتی ہے۔ اس حوالے سے یاد رکھیے کہ اس طرح کا کوئی بھی میسج جو من گھڑت ہو اور پھر اس کی نسبت حضور نبی کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کر کے بیان کی جا رہی ہو، آپ بھی اگر اسے بلا تحقیق فارورڈ کرتے ہیں تو اس گناہ کے کام میں آپ بھی شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ اگر کسی نے کوئی بات ایسی میری ذات کی طرف منسوب کی ہے جو میں نے نہیں کہی تھی تو فرمایا ایسا کام کرنے والا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانے والا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا SMS آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اس کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں تو اسے ہرگز شیئر نہ کیجیے۔ بالخصوص جو دینی میسیجز ہوتے ہیں، یعنی کہ لوگ من گھڑت بات لکھ کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، آگے شیئر کرو، 10 لوگوں کو شیئر کرو گے تو اتنا خوشی ملے گی، اور اگر خدا نخواستہ آپ نے اس میسج کو اگنور کر دیا تو برباد ہو جاؤ گے، پریشانیوں میں جکڑے جاؤ گے، بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسے میسیجز کو فارورڈ کرنے سے پہلے ایکسپرٹ علماء کرام سے تحقیق ضرور کروائیے کہ کیا کوئی ایسی حدیث ذخیرہ احادیث میں موجود ہے، اگر ہے تو اسے آگے شیئر کریں، اس سے اجر و ثواب بھی ملے گا۔ مثال کے طور پر کوئی صحیح حدیث ہے، آپ اگر اسے آگے شیئر کرتے ہیں، لوگ اسے پڑھ کر اس پر عمل کرتے ہیں تو اس سے آپ کو ضرور ثواب ملے گا۔ مگر اس کے برعکس آپ کوئی غلط بات بلا تحقیق فارورڈ کرتے ہیں تو اس پر آپ کی لازمی گرفت ہونے والی ہے۔ اس لیے جہاں سوشل میڈیا کے فوائد ہیں وہیں پر اس کے نقصانات بھی ہیں۔ جس طرح کہ بھائی نے ابھی سوال کیا کہ جس نے جمعۃ الوداع کے دن 12 رکعت نماز نفل پڑھی تو اس کی ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے، بالغ ہونے کے بعد جتنی بھی آپ کے اوپر قضا نمازیں بنتی ہیں، یعنی کہ آپ نے جو نمازیں چھوڑی ہیں اپنی زندگی میں، کسی عذر کی وجہ سے، کوئی بیماری لگ گئی تھی یا کہیں سفر پر تھے، یا پھر اسی طرح غفلت کی وجہ سے معاذ اللہ اپنے نمازوں کو چھوڑے رکھا، تو جب تک آپ ان نمازوں کو پڑھیں گے نہیں، ایک نماز کی قضا کریں گے نہیں، تب تک وہ آپ کے ذمہ ہی ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ سال کے بعد ایک مخصوص دن میں 4 رکعت قضائے عمری پڑھ لیں یا 12 رکعتیں ادا کر لیں، یا پھر دیگر طریقوں سے جس طرح بتایا جاتا ہے کہ اس طریقہ سے آپ اتنی رکعتیں پڑھ لیں تو آپ کی پچھلی چھوڑی کی قضا نمازیں معاف ہو جائیں گی۔ تو یہ ساری جتنی باتیں ہوتی ہیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں۔ اس طرح سے تو پھر آپ پورا سال کوئی نماز نہ پڑھیں، جب رمضان آئے
تو 4 رکعت پڑھ کر اپنے سارے سال کی قضا نمازوں سے اپنی جان چھڑا لیں، تو پیارے بھائیو ایسا کوئی پیکج یا اصول بالکل بھی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کے ذمہ میں جتنی قضا نمازیں بنتی ہیں وہ آپ کے ذمہ ہے، جب تک ادا نہیں کریں گے تب تک وہ آپ ان سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے، یعنی کہ 10 ہیں یا 100 ہے، جب تک آپ ان 100 یا 10 قضا نمازوں کی قضا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ ان فرائض سے بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس طرح کے میسیجز کی طرف دھیان بالکل بھی نہ دیجیے، اور ان کو فارورڈ کرنا بھی جھوٹ کو فروغ دینے کے مترادف ہے۔ اس طرح سے بجائے ثواب کے آپ عذاب کے مستحق بن سکتے ہیں۔ ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، خود بھی اس طرح کے میسیجز سے بچیے اور اپنے دوست احباب کو بھی ان سے بچنے کی ترغیب دیجیے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہو۔